انصاری صاحب نے ایک ریکارڈڈ میسج بھیجا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سن لیں۔ سید احمد شہید کی پیدائش 1786 میں رائے بریلی میں ہوئی۔ آپ اور مشہور عالم دین مرحوم علی میاں دونوں حسنی شیعت خاندان سے ہیں اور دونوں کا وطن بھی رائے بریلی ہی ہے۔ آپ نے بچپن کی تعلیم رائے بریلی میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی گئے۔ وہاں انہوں نے 5 سال تک شاہ عبدالعزیز دہلوی سے درس لیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی اسی مدرسے میں پہلے سے ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مدرسے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1811 میں آپ محمد امیر خان پنڈاری کے قریب آئے۔ یہاں پر سید احمد نے گھڑ سواری، فوجی انتظام اور جنگ کی حکمت عملی کا تجربہ حاصل کیا۔ 1817 میں امیر خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اس کے علاقوں پر حملہ نہ کرنے کی سندھی کر لی اور اپنے 30,000 گھڑ سوار اور پیدل دستوں کو بھی توڑ دیا، جس کے بعد امیر خان کو ٹونگ کا ہیریڈیٹی نواب بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سید احمد دلی لوٹ آئے۔ وہاں اپنے پرانے استاد شاہ عبدالعزیز سے دینی اور اصلاحی کام کو آگے بڑھانے کے لیے مشورہ کیا۔ وہیں ان کے پرانے ساتھی شاہ اسماعیل بھی ملے جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے۔ 1818 سے 1820 کے بیچ سید احمد رائے بریلی، پٹنہ، بنگال اور دوسرے شہروں میں گئے، لوگوں سے ملے اور اپنے مشن کے لیے ساتھی تیار کیے۔ آپ 1821 میں حج پر بھی گئے۔ وہاں ہندوستان اور دوسرے ممالک کے علماء سے ملاقات کی اور تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے روہیل کھنڈ، اودھ، رامپور اور شمالی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مجاہدینوں کے ساتھ سرحدی علاقوں کی طرف جانے کی تیاری شروع کی۔ 17 جنوری 1826 کو رائے بریلی سے ہجرت کی آغاز کیا۔ وہاں سے ڈالمئو، فتح پور، باندھا، جالون، گوالیر اور ٹونگ سے گزرے۔ ٹونگ کے نواب محمد امیر خان نے ان سب کا استقبال کیا اور مدد بھی کی۔ یہ قافلہ اجمیر، مارواڑ، حیدرآباد، سندھ، بلندرہ، کوئٹہ، قندھار، کابل ہوتا ہوا یاگستان پہنچا، جو پشاور اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ یہاں کے یوسفزائی، افریدی پٹھان اور دوسرے پشتون قبیلوں نے ان مجاہدینوں کا ساتھ دیا۔ اکورہ کھٹک کی دسمبر 21، 1826 کی جنگ میں سید احمد کے مجاہدینوں کو بڑی حاصل ہوئی، یعنی سکھوں کی سینا کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن مجبوری کیا ہوئی کہ سید احمد کی دینی اور سماجی اصلاحی اقدامات سے پیدا ہونے والی بے چینی اور ناراضگی، پشاور اور آس پاس کے مقامی سرداروں کے آپسی ڈفرینسز اور مقامی پٹھان قبیلوں کی بغاوت، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ علاقائی سرداروں کے اچھے رشتے، ان وجوہات کی وجہ سے فروری 1827 کی شیدو جنگ اور 1828 میں ہوئی حیدرو جنگ میں مجاہدینوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سید احمد کے لیے وہاں سے اپنی لڑائی جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ کشمیر گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں سے جہاد کو جاری رکھا جائے، لیکن راستے میں بالاکوٹ کے مقام پر 6 مئی 1831 کو ان کے پڑاؤ کو سکھ سینا نے گھیر لیا اور جنگ ہوئی، جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دہلوی اپنے 400-500 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ہم نے کچھ پوائنٹ ابھی صبح آپ لوگوں کو سرکولیٹ کیے تھے کہ اس میٹنگ کے سلسلے کو کیسے بہتر اور بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس میں کوشش یہ ہم لوگ کی یہ ہونا چاہیے کہ میٹنگ پہ زیادہ زور ہو اور باقی چیزوں پہ ہماری توجہ کم ہو۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہم نے سجیسٹ کی تھیں
اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، کہیے تو میں پھر سے اس کو سنا دوں۔ اس میں ایک تجویز، یہ صرف میری تجویز ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں، یہ صرف ڈسکشن کے لیے ہے، آپ لوگ جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ میری ایک تجویز یہ تھی کہ چونکہ میٹنگ مہینے میں ایک بار ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے شامل نہیں ہو پاتے، تو بجائے اس کے کہ مہینے میں رکھا جائے، ہر 15 دن پہ میٹنگ رکھی جائے، تاکہ کم سے کم ایک میٹنگ میں تو لوگ شامل ہو جائیں، تاکہ ملنا جلنا مہینے میں بنا رہے۔ تو میرا مقصد اس وجہ سے تھا کہ مہینے میں 2 میٹنگ رکھی جائیں، ایک دوسرے سنیچر کو اور ایک چوتھے اتوار کو۔ ہمارے خیال سے اس پہ اگر سب اتفاق رکھتے ہوں تو مان لیا جائے۔ ہاں، بے اتفاق رکھتے ہیں۔ 1 منٹ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم فائنلی اس کو سم اپ کر دیں۔ آپ ڈسکشن ہو گیا، موٹا موٹا اگر آپ کہیں تو میں بریف کر دوں، ہاں بات ختم ہو جائے۔ دیکھیے، یہ طے ہو گیا کہ مہینے میں 2 بار میٹنگ ہوگی، ایک ریگولر میٹنگ جو ہوگی سنڈے، 4 سنڈے کو ہوگی، اور ایک ایڈیشنل میٹنگ ہوگی 2 سیٹرڈے کو ہوگی۔ سنڈے کی میٹنگ کے لیے زیادہ تر لوگوں نے نام دے دیے، اور ایڈیشنل میٹنگ کے لیے بھی کچھ لوگوں نے نام دیے ہیں، بعد میں ہم ان کو ایڈ کر کے انہیں شامل کر دیں گے۔ جو ایڈیشنل میٹنگ ہے وہ صرف چائے پہ ہوگی، اور جو ریگولر میٹنگ ہے وہ جیسی چلتی رہے گی، وہ میزبان کے اوپر ہے وہ کیا رکھیں۔ آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں، بہتر ہوگا۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اور ہم کوشش یہ کریں، زیادہ تر لوگوں نے نام دے دیے ہیں، جو لوگ نہیں تھے انہوں کے نام ابھی نہیں آ پائے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آگے ہمیں کسی کے کہنا نہیں پڑے گا کہ اگلی میٹنگ کب ہوگی اور کس کے یہاں ہوگی۔ تو سب لوگ مینٹلی تیار ہو کے آئیں گے اگلی میٹنگ کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، ستمبر تک تو یہ تھرڈ راؤنڈ چل رہا ہے یہ، اور اس کے بعد جب راؤنڈ شروع ہوگا تو اس میں ایڈیشنل میٹنگ شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ختم ہوگی۔ اب محفل سخن میں آج اسد صاحب ہیں اور اکرام صاحب ہیں، لیکن الیاس بھائی نے اپنی ایک میسیج اور ایک غزل انہوں نے بھیجی ہے، پہلے اس کو سن لیں، اس کے بعد میں پھر ہم آپ لوگوں کو زحمت دیں گے۔ السلام علیکم دوستو، مجھے افسوس ہے یہ تیسری میٹنگ ہے اور میں نہیں اٹینڈ کر پا رہا ہوں، کچھ ایسے حالات سوگوار آ گئے۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ حکم کیا ہے خسر صاحب نے، ہمارے جو کنوینر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، کہ آپ کوئی غزل یا کوئی وہ آپ ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ اس سلسلے میں اقبال اشر صاحب کی ایک وصیت ٹائپ کی نظم ہے، 4-5 اشعار اس کے میں بھیج رہا ہوں، امیدیں پسند آئیں گے، جو اپنے بیٹوں کے نام انہوں نے لکھی ہے۔ میرے بیٹوں میری انگلی نہ پکڑو، میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقشے قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو، میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑے ریولوشنری شاعر جو میرا خیال بین بھی کر دیے گئے تھے پاکستان میں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، حبیب جالیب صاحب، ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون،
تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر درد منتوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کو پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے 2 شعر ہیں، ایک ہی زمین، ایک ہی مصرع، اور مقصد بھی ایک ہی ہے قریب قریب۔ چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کے پاس، بہت خوب۔ چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کے پاس، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاجت روا ہے وہ، حاجت روا ہے وہ۔ بہت خوب۔ چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے میں قید ہے، چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے میں قید ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں لہد بادشاہ کی ہے۔ دونوں شعر پھر سے پڑھیے۔ کون سا پڑھے پہلا دوسرا؟ بھی جو پڑا، لوگ کہہ رہے ہیں قبر بادشاہ کی۔ چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے میں قید ہے، چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے میں قید ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں لہد بادشاہ کی ہے۔ ایک ربائی ہے، ربائی۔ وہ محل ہوگا گھر نہیں لگتا، وہ محل ہوگا گھر نہیں لگتا، اڑنے والوں کو پر نہیں ملتا، اڑنے والوں کے پر نہیں لگتا، وہ محل ہوگا گھر نہیں لگتا، اڑنے والوں کے پر نہیں لگتا۔ روح کی پیاس ہم پہ بھاری ہے، ہم کو خاکوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی ایک غزل ہم سنا رہے ہیں آپ کو، بات چھوٹی سی، اپنی خراب آواز میں سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس در پہ کچھ ملا وہیں انسان جھک گیا، جس در پہ کچھ ملا وہیں انسان جھک گیا، اپنوں سے اب تو اپنا بھروسہ ہی اٹھ گیا، جس در پہ کچھ ملا وہیں انسان جھک گیا، اپنوں سے اب تو اپنا بھروسہ ہی اٹھ گیا، سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں اس کے دیار میں، سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں اس کے دیار میں، ٹوٹا سا ایک چراغ تھا، ٹوٹا سا ایک چراغ تھا، وہ بھی بجھ گیا، ٹوٹا سا ایک چراغ تھا، وہ بھی بجھ گیا۔ ایک نعتیہ شعر ہے اسی غزل میں۔ ان کا مقام کیا ہے خدا جانتا ہے بس، ان کا مقام کیا ہے خدا جانتا ہے بس، جن کے لیے زمین کیا یہ وقت رک گیا، جن کے لیے زمین کیا یہ وقت رک گیا۔ اب ایک شعر غزل کا جو وکیل صاحب کی محبوبہ کے لیے ہے، جس سے شادی کرنا چاہتے تھے ہو نہیں پائی۔ باد نسیم باد نسیم لائی خبر، آ رہے ہیں وہ، باد نسیم لائی خبر، آ رہے ہیں وہ،
घूंघट गिरा के चांद भी बादल में छिप गया, घूंघट गिरा के चांद भी बादल में छिप गया। सेहरा, ये बस मक्ता है, सेहरा में से सुकून था, सेहरा में थे सुकून था, क्यों लौट आए घर, सेहरा में थे सुकून था, क्यों लौट आए घर। बस्ती में आशियाना असद का भी लुट गया, बस्ती में आशियाना असद का भी लुट गया। वादे नसीम लाई खबर, आ रहे हैं वो, बहुत खूब, बहुत खूब। वादे नसीम लाई खबर, आ रहे हैं वो, घूंघट गिरा के चांद भी बादल में छिप गया। हाँ साहब, अगर आप सुनाया नहीं तो फिर दुआ की जाए। आज आपकी तरन्नुम बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी थी। अच्छे थे, अशार भी अच्छे थे। आसार कुछ पढ़ लेता हूँ। आए चला जाए ये आपके ऊपर हो। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको, अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर। झूठ बोलूं तो नादामत नहीं होती मुझको, झूठ बोलूं तो नादामत नहीं होती मुझको। मीटिंग के सारे बातें एजेंडे के मुताबिक पूरी हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, इस पर हम लोगों की कंसेंसस भी डेवलप हो गया, सब बातें भी तय हो गई। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, अभी तक जो गिफ्ट देने का तरीका है, हर जगह गिफ्ट मुझी को लेके जाना पड़ता है, मैं ही ख़रीदता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ ये सिस्टम ख़त्म हो जाए गिफ्ट वाला। हाँ, खत्म कर दिया। ये अभी जो 3 लोग बाकी हैं उन तक तो रहेगा। हाँ, उसके बाद वो दूसरा एक और है गुजारिश, मीटिंग से रिलेटेड जो भी मैसेजेस जो है शेयर किए जाते हैं ग्रुप पे, उस पर रिस्पांस लोगों का बहुत कम होता है। आप सिर्फ उस पर बहुत लिख नहीं सकते, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप अंगूठा लगा दीजिए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे। अब मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें। एक मिनट बस, शुक्रिया आप लोग।